السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سبق نمبر 20 کے ساتھ اس سبق کا ٹاپک ہے تنوین اور حرکات کی پریکٹس مرکب حروف پر۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ حرکات زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ مرکب کا مطلب ہے، مرکب حروف کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا ملاپ۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف ملے ہوں گے تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرکب حروف پر، یعنی جو ملے ہوتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ حروف، ان پر تنوین اور حرکات کی پریکٹس کرنی ہے۔ تنوین اور حروف کی پریکٹس مرکب حروف پر۔ آج ہم نے تنوین اور حرکات کی پریکٹس جو ہے وہ کرنی ہے مرکب حروف کے اوپر، یعنی الفاظ کے اوپر۔ مرکب حروف کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا ملاپ۔ جیسے ہمارے پاس ہے آبادن، اب اس میں دیکھیں حمزہ بھی ہے، با بھی ہے، دال بھی ہے، الف بھی ہے۔ اچھا، جب زیر زبر پیش آ جائے الف کے اوپر تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب اگر اس کی نیچے والی لائن آپ دیکھیں کہ اس لائن میں سب سے پہلا حرف الف ہے، جیسے ہم نے یہاں حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو یہاں پر حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، یہ عربی کا اصول ہے۔ یہاں ہر لفظ کو جو ہے وہ ہجے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہجے کا مطلب ہے کہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ اس کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مثلا حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، ابدن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم دیکھ ہیں آگے جو ہے اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ مزید جو باقی حروف ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال 2 پیش دن، احدن، احدن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخازا، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ آبادن، آحدن، آخازا، آزینا، آمارا۔ را کو پر پڑھیں گے، جس حرف کو موٹا پڑھنا ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، جس کو باریک پڑھنا ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے ایک لفظ ہے انا۔ اس میں حمزہ کے بعد نون ہے، اسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ نون کے ساتھ الف بھی ہے، مگر ہم نون جو ہے اس کے ساتھ الف کو نہیں ملائیں گے، یعنی الف اس کا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو انا نہیں پڑھیں گے، اس کو انا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو انا نہیں پڑھیں گے، اس کو انا پڑھیں گے۔ جو نون کے ساتھ الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ انا سورۃ الکافرون میں آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ انا، ٹھیک ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، ٹھیک ہے؟ انا ہم نے اس کو پڑھا ہے، انا نہیں پڑھا، اس کا الف نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جعل، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جمع۔ اس میں کیا ہے؟ عین کا خیال رکھنا ہے، ہا کا خیال رکھنا ہے، خا کا خیال رکھنا ہے، قاف کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حسد، حشر، خلق، خلق۔ یہ نیچے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو پنک کلر کے لیٹرز ہیں عین، ہا، خا، قاف، حروف حلقی، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ان کے آپ خود بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک بار ہم دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اس میں جو یہ نون ہے، اس میں پڑھا نونوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا،
با زبر با، خا زیر خی باخی، لام زبر لا باخیلا، با زبر با، را زبر را بارا، را زبر را بارارا، تا دو زیر تن براراتن. آگے جعلا جمعا حسدا حشرا خاشیا خلقا خلقا ذکرا رفعا رقبت سرور سفرات صحفا وسطا طبق طبقا طوا عباسا عدلا علق عماد عنابا خبرة فعل قترة قتل قدر قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبدا لمزة لهب. ہم نے حرکات اور تنوین کی پریکٹس کی ہے. یاد رکھیں ہم نے تنوین اور حرکات پڑھتے وقت ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم پچھلے سبق میں پڑھتے ہیں. جیسے حرکت پڑھتے وقت جو ہے وہ حرف کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. تنوین میں اخفا کرنا ہے غنہ نہیں. اخفا کا طریقہ ہم سبق نمبر 18 میں پڑھ چکے ہیں. سب سے زیادہ خیال آپ نے حروف کی ادائیگی کا رکھنا ہے، یعنی موٹے حروف، باریک حروف، حروف حلقی، سیٹی والے حروف کا بہت خیال رکھنا ہے. سب حروف کی صفات کو دیکھ کر آگے کے اسباق میں پریکٹس کرنی ہے.